جو متقیوں کے امام ہیں علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ، ہم سارے مجلس کرا رہے ہیں کس کے لیے؟ جنت کے لیے، جنت ملے۔ نماز پڑھتے ہیں جنت کے لیے، جنت ملے۔ ہر کوئی جنت کا خواہش مند ہے۔ آپ کے مولا فرماتے ہیں مجھے جنت میں بیٹھنے کی بجائے مسجد میں بیٹھنا زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ مسجد میں، جنت میں میں خوش ہوں گا، مسجد میں میرا رب خوش ہوگا۔ مجھے رب کی خوشنودی اپنے نفس کی خوشنودی سے زیادہ ہے۔ فرمایا مسجد کی بنیاد، ایک بہت بڑی مسجد کوئی بنا دے اور فقط اس لیے بنائے کہ ان کا نام ہو کہ فلاں نے بڑی مسجد بنائی ہے، اس کا اجر نہیں ہے۔ فرمایا مسجد کی بنیاد تقوی کے اوپر ہونی چاہیے۔ مسجد کی زمین وقف کی، بھول جائے یہ میری زمین ہے، میں نے وقف کی، مسجد میں پیسہ دیا، اس کو بھول جائے کہ میں نے پیسہ دیا ہے، بلکہ جتنا مخفیانہ طریقے پہ انجام دے گا اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ یہ قائد آباد کے ساتھ ایک بستی ہے اترا، قائد آباد میں تو آپ کو پتا ہے کوئی شہر نہیں ہے، وہاں 100-150 گھر ملنگوں کا ہے، ملنگ نمازی ہیں، وہ ملنگ سارے نمازی ہیں۔ وہاں علامہ شیخ محسن علی نجفی خدا انہیں زندہ و سلامت رکھے، ان کی وساطت سے ایک مسجد بن رہی ہے، مسجد فاطمۃ الزہرا سلام اللہ۔ اور جو بندہ بنوا رہا ہے اس نے کہا ہے تختی پر میرا نام نہیں لکھنا، نیچے لکھ دینا ایک مومن، اور وہ ہے 30 لاکھ روپیہ خرچ ہوگا، ایک بندہ دے رہا ہے 30 لاکھ روپیہ اس پہ خرچ ہوگا، اس نے کہا میرا نام نہیں لکھنا، وہاں لکھ دینا ایک بندہ مومن۔ یہ ایک کیوں؟ اس لیے اب مجھے یاد نہیں ہے یہ نام، ہارون اور مامون کے نام مجھے یاد نہیں رہتے، آگے پیچھے کون ہے، باپ کون ہے، میں بھول جاتا ہوں۔ یہ مسجد بنوا رہا تھا، بہلول وہاں آئے تو بہلول نے مصری کو کہا کہ اس پتھر کے اوپر لکھو مسجد بہلول۔ اب سارا پیسہ وہ حکومت کا تھا، تو اس مصری نے مسجد، وہ رشتہ دار بھی تھا، بہلول لکھ کے وہ پتھر وہاں دیوار میں لگوا دیا۔ اس کو پتہ چلا، اب میں نے کہا مجھے نہیں یاد مامون تھا یا ہارون تھا، اس نے بلایا بہلول کو، کہا یہ تم نے اپنا نام کیوں لکھا ہے؟ کہا تم مسجد خدا کے لیے بنا رہے ہو یا نہیں؟ کہا خدا کے لیے بنا رہا ہوں۔ کہا اگر خدا کے لیے بنا رہا ہو تو یا تیرا نام لکھا ہوا ہو یا میرا نام لکھا ہوا ہو، خدا کو تو معلوم ہے کون بنا رہا ہے۔ فرمایا مسجد کی بنیاد تقوی کے اوپر ہونی چاہیے، انسان کی نیت خالص ہونی چاہیے، اس لیے کہ مسجد، ٹھیک ہے، فرمایا مسجد چونکہ انسانی تربیت میں ایک اثر رکھتی ہے، لہذا اس کی بنیاد تقوی پہ ہونی چاہیے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، مسجد اور روحانیت۔ فرمایا فکر و عقیدے کا محور
اور تبلیغ و ترویج دین کا مرکز مسجد ہے۔ مسجد فقط نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ چلے جائیں، بلکہ علماء، خطیب، پیش نماز، امام جمعہ، امام جماعت کا فریضہ ہے کہ وہ آنے والے لوگوں کو اسی مسجد سے درس تفسیر دے، درس حدیث دے، درس عقائد دے، درس اخلاقیات دے، درس معصومین سیرت دے، تاکہ جب مسجد میں آئیں خالی الذہن ہوں، جب واپس جائیں تو صحیح شیعہ بن کے جائیں۔ لہذا مسجد میں فقط آ کے 2 رکعت نماز پڑھنا مقصود نہیں ہے۔